مالک یوم الدین آپ نے کئی بار پڑھا ہے، میں مالک یوم الدین پر بات کرنے لگا ہوں، اس سے آپ کو مدارس کے بارے میں علم ہوگا کہ مدرسے کیا چیز دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بات سمجھائی ہے مالک یوم الدین کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک، یہ مجھے اور آپ کو بات سمجھائی کہ جب آپ قیامت کے دن میری عدالت میں آؤ تو مجھے قاضی یوم الدین جج سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک یوم الدین سمجھ کر آنا۔ مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا۔ مالک کا معنی کیا ہے اور قاضی کا معنی کیا ہے، مالک اور قاضی میں فرق کیا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک عدالت مالک کی ہوتی ہے اور ایک عدالت قاضی کی ہوتی ہے۔ مالک اور قاضی کی عدالت میں ایک فرق یہ ہے کہ قاضی اور جج یہ قانون کا پابند ہوتا ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ جج قانون کا پابند ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ کوئی جج عدالت میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا قانون کیا ہوتا ہے، میں جج ہوں، میرا دل کرے قانون کے مطابق فیصلے کروں، میرا دل کرے قانون توڑ کے فیصلے کروں۔ جج میں نہ جرت ہے نہ اس کی جج کو اجازت ہے، لیکن مالک کا معنی الگ ہے، وہ چاہے تو قانون کے مطابق فیصلے کرے، وہ چاہے تو قانون کو توڑ دے اور اپنے شاہی اختیارات کو استعمال کرے۔ میں مثال دوں گا تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی۔ ایک فیکٹری کپڑے کی ہے اور اس فیکٹری میں کئی بار چوری ہوئی۔ مالک فیکٹری والا وہ پریشان ہے کہ چوری کیسے ہو رہی، اس نے منشی سے کہا کہ تم چور پکڑو۔ منشی نے محنت کی، 2-4 ماہ لگائے، اس نے چور کو پکڑ لیا، جو کپڑا چوری ہوا اس کو برآمد کر لیا اور موقع پر گواہ بنا لیا۔ اب اگر یہ منشی FIR کٹوا دے اور عدالت جج کی ہو، اس میں کیس چلا جائے اور وہاں کیس کی سماعت ہو، یہ منشی اس چور کے خلاف کپڑا بھی ثابت کر دے، گواہیاں بھی ثابت کر دے اور یہ جو ملزم ہے اس کا وکیل اس شہادت کو توڑ نہ سکے، تو جج اس کو سزا دینے کا پابند ہے۔ اگر جج نے سزا نہ دی، بری کر دیا، منشی ایک تو کھپ ڈالے گا کہ جج صاحب نے کیسے بری کیا، میں نے کپڑا برآمد کرایا، میں نے گواہیوں سے جرم ثابت کیا، جج نے کیسے بری کر دیا۔ نمبر 2، اس فیصلے کے خلاف وہ ہائی کورٹ جائے گا کہ جج نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور اگر ہائی کورٹ نے بھی اس کو بری کر دیا، یہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جج چونکہ قانون کا پابند تھا اور یہ سمجھتا ہے کہ جج سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر اس مالک کے فیکٹری نے یہ کہا کہ چور پکڑو اور میرے پاس لاؤ، منشی نے چور کو پکڑا اور مالک کی عدالت میں لے گیا، مالک نے 2 ماہ نہیں صرف 2 گھنٹے کیس سنا اور منشی نے گواہوں کے ساتھ جرم کو ثابت کر دیا۔ اب فیکٹری کا مالک کہتا ہے منشی شاباش، تو نے محنت کی ہے، چور یہی ہے، چوری تو نے ثابت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس چور کو بری کرتا ہوں، جا تو کیا یاد رکھے گا۔ اب اگر منشی وہاں پہ کہے کہ آپ کون ہوتے ہیں اس چور کو بری کرنے والے، تو مالک کہے گا تو فیکٹری دا پیو لگنے، میں مالک ہاں، میں جج اور قاضی نہیں ہوں، میرا دل کرے میں قانون کو دیکھ کر سزا دے دوں، میرا دل کرے میں اس کو بری کر دوں۔ تو جج قانون کا پابند ہے لیکن مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مالک یوم الدین پڑھوا کے یہ سبق دیا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھے جج اور قاضی سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو متقی اور نیک لوگ ہوں گے، میں اپنے جیسے گناہگار کی بات کرتا ہوں۔ اگر اللہ قاضی یوم الدین فرما لیتے تو شاید مجھے نجاست کا راستہ کوئی نظر نہ آتا، لیکن مالک یوم الدین فرما کے اللہ نے مجھ جیسے سیاکار کے لیے بھی مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں کہ مجھے قاضی سمجھ کے نہ آنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا۔ قاضی قانون کا پابند ہے، اللہ قیامت کے دن قانون کا پابند نہیں ہے۔ گواہیاں موجود ہوں گی، ملائکہ فرما دیں گے، اس کے باوجود بھی اللہ کسی بندے کو سزا دینے کے پابند نہیں ہے۔ دل کرے اپنے قانون کو دیکھے اور اس مجرم کو سزا دے دے، اور دل کر لے اللہ اپنے شاہی اختیارات استعمال کرے اور اس مجرم کو معاف کر دے۔ تو مالک اور قاضی کی عدالت میں ایک فرق یہ ہے کہ قاضی قانون کا پابند ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ نمبر 2، مالک اور قاضی کی عدالت میں فرق یہ ہے کہ ایک عدالت جج کی ہے اور ایک عدالت مالک کی ہے۔ اگر جج کی عدالت میں کوئی بندہ اعتراف جرم کرے تو پھر اس کو جج کو بری کرے، یہ قانون نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے قتل کر دیا اور وہ عدالت میں جا کر کہے جی جج صاحب میں نے قتل کیا ہے، جج کہہ دے چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اقبالی مجرم کو معاف نہیں کرتے۔ شاید آپ قانون کو سمجھتے ہو یا آپ نے قانون کو پڑھا ہو، بس اوقات ایک آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس پہ تشدد کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، دفعہ 164 کے تحت بیان لے لیتے ہیں، اور اس جو ملزم کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پھر اس کے میڈیکل رپورٹیں پیش کرتا ہے کہ یہ تشدد کر کے اعتراف کرایا گیا تھا، تو جب تشدد ثابت ہو جائے تو اعترافی جرم کی حیثیت، اعترافی بیان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تشدد ثابت نہ ہو تو مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے بیان کو بڑی عدالت اقبالی بیان سمجھتی ہے اور اس بیان پر ملزم کو پھر مجرم بنا کے سزا دیتی ہے۔ تو دنیا میں جج کی عدالت کے قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتراف کر لے تو جج اسے سزا دیتا ہے، لیکن مالک کی عدالت یوں نہیں ہے۔ اگر کوئی مالک کی عدالت میں جائے اور اپنے جرم کا اقرار کر لے تو پھر مالک یوں نہیں کرتا کہ چونکہ اعتراف کیا ہے لہذا اس کو سزا دینی ہے۔ قرآن کریم اس بات پہ گواہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جرم کا اعتراف کر لے اور پھر مالک کی عدالت میں آ جائے تو مالک صرف یہ نہیں اس کے جرم کو معاف کرتا ہے بلکہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے جرم کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دیتا ہے، گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو جج کی عدالت میں اقبالی مجرم کو سزا ملتی ہے اور مالک کی عدالت میں اقبالی مجرم کا جرم معاف کر کے اس کے جرم کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ اگر قاضی اور جج اقبالی
مجرم کو کسی وجہ سے معاف بھی کر دے تو معاف کرنے کے بعد پھر اس کی وہاں پر ترقیاں نہیں دیتا تو اس کی جگہ پہ اس کی اچھائیاں لکھ دے. ایک 18ویں گریڈ کا افسر تھا, وہ کرپشن میں پکڑا گیا, جج اس کو سزا دینے لگے, جج اس کا کیس سنتا ہے اور کہتا ہے سر میرے خلاف گواہوں کی ضرورت نہیں ہے, میں تو اعتراف کرتا ہوں میں نے کرپشن کی ہے اور آئندہ نہیں کروں گا. تو جج صاحب فرمائیں چونکہ اعتراف کیا ہے لہذا میں اس کو 18ویں گریڈ سے اب 20ویں گریڈ کا افسر بنا دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن مالک کی عدالت میں اعتراف جرم کرنے والے کے صرف جرم کو معاف نہیں کرتے بلکہ جرم کی جگہ خوبیاں اور نیکی لکھ دی جاتی ہے. مالک اور قاضی کی عدالت میں ایک تیسرا فرق یہ ہے, اگر عدالت قاضی کی ہو, اگر عدالت جج کی ہو اور یہ عدالت جج کی عدالت میں ملزم پیش ہو, اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے, وہ جیل میں چلا جائے, رہا ہو کر واپس آ جائے, اس نے سزا پوری کی ہے اور وہ نکل گیا ہے یا وہ سزا کی نوبت نہیں آتی, جج ایک آدمی کو معاف کر دیتا ہے, بری کر دیتا ہے. لیکن بری کرنے کے بعد جج ایسا کبھی نہیں کرتا اس بندے کے ریکارڈ کو ختم کر دیا جائے. اگر ایک آدمی خدا نخواستہ کوئی آدمی منشیات کا دھندا کرتا تھا لیکن ایک وقت آیا ان کے علاقے میں جماعت آئی, ان کی بات سنی ہے, جماعت کے ساتھ چلا گیا, توبہ کی توفیق مل گئی, مسجد میں جمعے کے لیے آیا, امام صاحب کا بیان سنا, توبہ کی توفیق مل گئی ہے, کسی خانقاہ کے قریب سے گزرا, اللہ اللہ کی آواز آئی, مسجد کو خانقاہ میں گیا, کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, اس نے توبہ کر لی, اب اس نے منشیات کے دھندے کو چھوڑ دیا ہے, منشیات کے دھندے کو چھوڑا, یہ کسی عدالت میں تھا, جج نے بری بھی کیا, منشیات کا دھندا بھی چھوڑا. اگر 6 ماہ بعد وہاں پہ پھر ضرورت پڑے کہ منشیات کے اڈے ہیں, ہم نے منشیات والوں کو پکڑنا ہے, تو ایس ایچ او صاحب اسے بھی بلائیں گے, وہ آ کر کہے سر میں نے تو داڑھی رکھ لی ہے, میں تو پگڑی باندھ لی ہے, مجھے تو 6 سال ہو گئے, میں تو سالانہ چلا لگا رہا ہوں, میں تو جرم کرتا تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا ہے. جج صاحب وہ ایس ایچ او صاحب فرمائیں گے ہمارے ریکارڈ میں تمہارا نام درج ہے, ٹھیک ہے تم نے چھوڑ دیا, لیکن تمہیں یہ تو پتا ہوگا نا یہ دھندا اور کون کرتا ہے, یہ تو تمہارے علم میں ہوگا اور کون کرتا ہے. قاضی اور جج کی عدالت سے اگر کوئی بندہ بری ہو بھی جائے تو عدالت اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی, ریکارڈ یافتہ وہ ہوتا ہے, بوقت ضرورت اسے عدالت میں طلب کر لیا جاتا ہے. لیکن مالک کی عدالت یوں نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے اذا تاب العبد, جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور اللہ اس کو معاف فرمانے کا فیصلہ فرما دے, انس اللہ ذالک الحفظ, جو فرشتے گناہ لکھتے تھے اللہ ان فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں, وجبارہ جن اعضاء سے گناہ کیا اللہ ان اعضاء کو بھلا دیتے ہیں, ومعالمہ من الارض, زمین کے جس کونے پہ گناہ کیا اللہ اس زمین کو بھلا دیتے ہیں, حتی یلقى اللہ, یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات یوں کرتا ہے, لیس علیہ من اللہ شاہد بذنب, اس کے خلاف گواہ کوئی نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ قاضی اور جج اگر کسی مجرم کو معاف کر بھی دے اس کے ریکارڈ کو محفوظ رکھتے ہیں, لیکن مالک جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کے ریکارڈ ہی کو ختم کر دیتا.